قصے میں ایک تو آئے، میں نہیں چاہتا زمانہ ہو، ایک نیا پن سدا رہے موجود، دوست چاہے کوئی پرانا ہو۔ اس وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے متصل ضلع بکھر میں موجود ہیں، اور آج ہم دوستوں کے ساتھ ہمارے جو ایک محترم استاد بھی ہیں ریاض حسین انجم صاحب، جنہوں نے اپنی تمام عمر ڈیرہ اسماعیل خان میں گزاری ہے اور مختلف حوالوں سے وہ اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے طالب علم جو ہیں وہ بھی اب ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے نام ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس وقت ان کے کچھ اسٹوڈنٹس جن میں امان اللہ غزنی خیل صاحب ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک ہیں، شوکت منیر صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وجاہت عمرانی صاحب، گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے تھوڑے تھوڑے تاثرات لیں گے۔ آج ہم بکھر آئے ہیں ریاض حسین انجم صاحب کو مبارکباد دینے کہ ان کی کتاب زندہ رود کے ساحلوں پر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا جانا ہے، لیکن سر دست جو تمام احباب آئے ہیں جو ریاض حسین انجم صاحب کے شاگرد بھی ہیں، میری بھی ان سے ایک نسبت ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے کولیگ تھے، تو اس لیے میں نے بھی ضروری جانا کہ میں آؤں اور ان سے ملاقات کروں۔ تو اس وقت ہم ان کے گھر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہمیں اس کتاب کے حوالے سے بتائیں، تھوڑا سا ڈیرہ اسماعیل خان کی یادداشتوں کے حوالے سے بتائیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ کتاب انہوں نے کب لکھی تھی اور اتنی دیر سے یہ کیوں کتاب جو ہے مارکیٹ میں آئی ہے۔ تو جناب ریاض حسین انجم صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں اپنی کتاب کے حوالے سے جو آج ہی کل میں مارکیٹ میں آئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہمیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دریا پار صحرائے تھل میں تشریف لائے، جہاں گرمی اپنے عروج پر ہے، لیکن آپ نے اس گرمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور میرے ہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں۔ باقی عرفان مغل صاحب جو میرے بہت مہربان ہیں اور جن کے والد صاحب ٹانک میں میرے بہت گہرے دوست ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، وہ تشریف لائے، یہ ان کی محبت ہے میرے ساتھ۔ جہاں تک میرے سفر نامے کا تعلق ہے تو میں ایک سیلانی سا آدمی ہوں جنہیں مستنصر تارڑ نے آوارگی کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ آوارگی نہیں ہے جو دوسرے معنوں میں ہے، بلکہ گھومنے پھرنے اور مختلف مقامات کو دیکھنے اور خاص کر خوبصورت منظروں کی تلاش، یہ ہمارا زندگی بھر مشغلہ رہا ہے، موقف رہا ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں۔ تو میری ایک خاص عادت ہے کہ میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو اپنے سفر کے رودات کو میں ضرور لکھتا ہوں تاکہ یہ بھولنے نہ پائے۔ بعض اوقات حالات بھول جاتے ہیں انسان کو۔ 85 میں اپنے دوست مشتاق خان خاکوانی کے ہمراہ ایران گیا دیکھنے کے لیے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جسے دیکھنے کی خواہش بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، خصوصاً سیاحوں کے دلوں میں۔ تو 2 دوست ہم ڈی آئی خان سے تھے، باقی 3 دوست ہمیں راستے میں مل گئے جنہوں نے ہمیں گاڑی میں نقشہ جات پھیلائے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم گائیڈ میپس لیے ہوئے سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا پروگرام ترک کر دیا اور وہ ہمارے ہم قدم ہو گئے۔ تو میں اس بات پر بہت حیران ہوا کہ جہاں جہاں بھی ہم گئے انہوں نے ہمیں فالو کیا۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ تو ایران میں جو وقت ہم نے گزارا بہت خوبصورت وقت تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں واپس آ کر اسے ایک سفر نامے کی شکل دوں، لیکن بہت سے حالات ہوتے ہیں۔ کتاب پبلش کرانا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کتابیں پبلش کرانے والے، خصوصاً یہ دیکھیں شاہد خٹک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ اسے سفر نامے کی شکل دی جائے۔ تو سب سے پہلے جو انیشیٹو مجھے ملا وہ جہان حیرت سے ملا، ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے، کہ اگر میرا شاگرد اتنی پیاری کتاب لکھ سکتا ہے تو استاد ضرور کچھ نہ کچھ بہتر لکھے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے انیشیٹو یہاں سے ملا اور انہوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کی۔ تو اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور میری کوشش ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں ان تک یہ پہنچے۔ میں کم سے کم اس کتاب کے بارے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر کسی کو زیادہ پسند نہ بھی آئی تو یہ کسی کو بور نہیں ہونے دے گی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خود بھی ایک سفر نامے کے رائٹر ہیں، جہان حیرت جو حال ہی میں مارکیٹ میں آیا ہے۔
وہ ریاض حسین انجم صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو ان کے ویوز جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جناب ریاض حسین انجم کے حوالے سے، ان کی کیا یادداشتیں وابستہ ہیں استاد صاحب سے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے استاد صاحب سے کیا سیکھا۔ جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ ڈیرہ میں جب گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، بہت پرانی بات ہے، ہم شروع کی کلاسز میں سر کے شاگرد تھے، لیکن ان کی محبت، ان کی گائیڈنس، ان کی شفقت کہ آج 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک ہم ان کی رہنمائی سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ زندگی کے ہر مرحلے پر یہ رہنمائی کرتے رہے۔ اس وقت بھی یہ جوان رہنا تھے، گانوں کا، موسیقی کا، فنون لطیفہ کا، ہمارے اسکول کی ادبی سرگرمیوں کا، اسکول کے میگزین کا، اس طرح اسکول کے سارے ادبی پروگرام اور اس طرح اور پروگرام کے انچارج ہوا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی تک انہوں نے اپنا یہ ذوق اور شوق پورا کیا ہوا ہے۔ استاد محترم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہماری اس ٹائم میں ذاتی طور پر اگر اپنی کامیابی کسی بھی فیلڈ میں سمجھتا ہوں تو اس میں میرے اساتذہ کرام، میرے مرحوم پرنسپل جناب کفایت اللہ خان صاحب اور خصوصی طور پر محترم جناب ریاض انجم صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دلی خواہش کے باوجود بھی ریاض انجم صاحب کی طرح خوش خط نہ بن سکا، دلی خواہش کے باوجود بھی ان کی طرح خوش لباس نہ بن سکا، دلی خواہش ہونے کے باوجود بھی ان کی طرح پیار اور محبت بانٹنے والا نہ بن سکا، لیکن یہ مجھے فخر ضرور ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اس طریقے پہ فیل کر رہا ہوں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس طرح کی پیاری، محترم اور عظیم شخصیت جناب ریاض انجم صاحب کی زیارت سے مستفیض ہوا ہوں، اور یہ سارا کریڈٹ جناب شاہد مسعود خٹک صاحب اور امان الحق غزنی خیل صاحب کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ایک علمی، ادبی، فکری شخصیت کے گھٹنے چھونے کا مجھے موقع ملا ہے۔ تو جہاں تک میرا تعارف ہے، اور میں ابھی شومی قسمت اپنی اس پہ قسمت کے اوپر وہ کر رہا ہوں کہ میں ان کا شاگرد کیوں نہ بن سکا۔ جب میں پاکستان کے جو نابغہ روزگار شخصیت ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس اور شاگرد رہ چکے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر یہ اب فیلنگز آتی ہیں کہ کاش میں بھی اس دور میں ہوتا، میں بھی ان کا ڈائریکٹ شاگرد ہوتا، تاکہ میرے سر کے اوپر بھی ان کا سایہ شفقت رہتا۔ تو بہرحال میں نے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی خوش خطیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں، اور ان کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف استاد کے شعبے سے وابستہ نہیں تھے، یا صرف نوکری کے لیے یا حصول رزق کی خاطر انہوں نے استاد کا پیشہ نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے یہ میرا خیال ہے کہ وعدہ لیا تھا کہ میں معماران ملت کا ایک ان کو پرورش کروں گا۔ خود بھی ایران کئی دفعہ جا چکا ہوں، لیکن جہاز پہ آدمی جاتا ہے بس شو کیا اور جہاز سے ادھر پہنچ گئے۔ یہ جو انہوں نے ریلوے کا سفر کیا ہے، ایک تو یہ سفر بہت زیادہ صعوبتیں تھیں جس وقت انہوں نے سفر کیا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو بڑا دلچسپ بنایا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرے ایک ساتھی ہیں سریہ شہاب صاحبہ، جو زاہدان ریڈیو سے بڑے بڑے پروگرام کرتی تھی، ریڈیو پاکستان کے ہماری، تو ہم اس سے زاہدان کے متعلق بہت پوچھتے تھے۔ انہوں نے جو میں ابھی زاہدان تک پہنچا ہوں، یہ زاہدان جب وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے زاہدان کے متعلق بڑی دلچسپ بات 2-3 کی ہیں جو میں بڑا حیران ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام پہلے دزد آب تھا۔ دزد کا مطلب چور ہوتا ہے، یعنی جو وہ آب پانی، وہ جگہ جو پانی کو چھپا لے یا چوری کر لے، پہلے اس کا نام تھا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کا نام پھر آب گم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو زاہدان نام لکھا ہے، اس کا زاہدان اس طرح بنا کہ وہاں پر جب ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی
تو کچھ سکھ تھے تو ان کی شکلیں تو داڑیاں مسلمانوں کی طرح تھیں، تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے زاہد لوگ ہیں، تو زاہد ہونے سمجھنے کی وجہ سے اس جگہ کا نام زاہدان بن گیا۔ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوا۔ اسی طرح انہوں نے راستے میں جو بلوچستان کے علاقے ہیں ان کی تاریخ بیان کی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے، میں اس پہ اعتدال میں کالم بھی لکھ چکا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں ریاض انجم صاحب اب جو اپنی بایوگرافی لکھ رہے ہیں، میں اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، اللہ کرے وہ جلدی مکمل ہو، کیونکہ اس میں ڈیرہ کی تاریخ ہے، اور مجھے آج دن تک ڈیرہ کی جو مصدقہ تاریخ ہے، ویریفائڈ پڑھے لکھے آدمی، ایسے ایک لکھی تھی آپ کے والد صاحب نے، امن نواز صاحب مغل صاحب نے لکھی تھی، جو غلام حسین دامانی سن کے لکھی تھی، اس کے بعد کوئی صحیح تاریخ لکھی ہوئی مجھے نہیں مل رہی، میں اسی ایک کو جو ہے پڑھتا رہتا ہوں۔ اب یہ لکھ رہے ہیں اور مجھے بڑی دلچسپی ہے، میں بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کتاب لکھی جائے، تاکہ وہ ہمارے ڈیرہ کی جو صحیح تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ کام مکمل کریں۔ اس وقت ریاض حسین انجم صاحب کے صاحبزادے سید علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے متعلق کیا تاثرات رکھتے ہیں، کہ ریاض انجم صاحب ایک رائٹر کس طرح ہے، یہ تو آپ نے لوگوں کی آراء سنی ہے، تو وہ والد کس طرح ہیں، تو یہ ان کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریاض انجم صاحب بطور والد جو ہیں وہ کس طرح ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایسے جیسے ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر جو ان کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے تربیت کرتے ہیں، تو بالکل بعین ہی ایسے ہی ہم نے ان کو اپنے گھر میں بھی ایسے ہی پایا ہے، بالکل جس طرح تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں بالکل ویسے ہمیں اچھے طریقے سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کا یہ سفر نامہ جو 1985 میں آیا تھا، ہم 88 میں ہمیں بھی یہ ساتھ لے گئے تھے، ساتھ ایران لے گیا، فیملی کے ساتھ گئے تھے، تو مجھے اس حساب سے بھی اس کا شوق ہے کہ ہم جب گئے تھے تو میں اس وقت چھوٹا تھا، تو یہ اس وقت ہمارے لیے یادداشت کے طور پر یہ کام آئے گا کہ ہم کون کون سی جگہ پہ گئے تھے اور کیسے کیسے اس جگہ کو سارا پایا۔ اور بحیثیت والد انتہائی شفقت والے انسان ہیں، گھر میں بہت پیار سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہے۔ اچھا، یہ تحریروں والا آپ لوگوں میں بھی آیا ہے سلسلہ لکھنے پڑھنے کا؟ جی شروع میں جب یہ یادداشتیں وغیرہ یہ ڈائری کا ذکر کرتے ہیں، یہ لکھتے تھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں یا یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں یہ چیز ہمیں بھی فائدہ دے رہی ہے۔ یہ اس طرح تو ہمیں نہیں ہے جس طرح یہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا جب ہم کہیں جاتے ہیں تو تھوڑا بہت ہم بھی اپنے ساتھ ڈائری لے کے جاتے ہیں، تاکہ اپنی یادداشتیں اپنے ساتھ لکھیں، تاکہ وہ واپس آ کے ہم اس چیز کو یاد کر سکیں۔ اچھا، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ڈائری لکھنے کا، ایک تاریخ مرتب ہو گئی ہے آج سے تقریباً گزشتہ 50 سالوں کی، تو اس کو آگے بھی آپ لوگوں کا کوئی خیال ہے کنٹینیو کرنے کا، کسی بھائی کا یا آپ کا؟ جی ہمارے ذہن میں اس طرح ہے کہ جو ان کی یادداشتیں ہیں پرانی، ہم ان کو اکٹھا کر کے تو وہ جو بھی ایک بنا سکیں، ان کا مطلب جس چیز کو اس کو مرتب کر سکیں، تاکہ وہ چیز اگر کوئی فائدہ ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ اگر دے سکتی ہے، تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کو کنٹینیو جی بالکل بالکل بالکل، ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں خود اس کو کنٹینیو کروں گا اس چیز کو۔